یاد کرو جب کہ تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی اچھی طرح پرورش کرے. اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو. کتنا خیال رکھا اللہ نے. یعنی ایک دفعہ شوق بھی لگا، غم بھی آیا، رنج بھی ہوا، دل اڑنے لگا، لیکن ساتھ ہی پھر اللہ نے سنبھال بھی لیا. اور یہ بھی یاد کرو کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا. پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا اے موسیٰ، میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا. جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ اور دیکھو تم میری یاد میں کمی نہ کرنا. یہاں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے اپنا کام لینا چاہتا ہے اسے مختلف طرح کے امتحانوں میں ڈالتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو ایک خاص رنگ میں ڈھال کر اس سے کام لیتا ہے. ہم سب چاہتے ہیں اللہ کا کام کریں، چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک خاص انداز میں ڈھلنا پڑتا ہے، اپنی انا کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور پھر اللہ کی پسند کا بنتا ہے انسان. بعض اوقات انسان کے اوپر پریشانیاں بھی آتی ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن انسان ان پر صبر کرے کہ اللہ مجھے اپنے لیے چن لے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے. اور جب چن لیا اور پھر اتنا قریب کیا اور سرگوشی کی اور نبوت دی اور پھر اس کام کے لیے بھیجا، فرمایا اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری آیات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، اور میرے ذکر میں کمی نہ کرنا، ذکر میں سستی نہ کرنا. تو اللہ کے جو چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں ان کی کچھ صفات ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو آپ بھی ایک طرح سے چنے ہوئے لوگ ہیں. آپ کن راستوں پہ جا رہے تھے، اللہ نے راستہ موڑ کے آپ کو یہاں لا بٹھایا کہ آپ قرآن سیکھیں. یہ چننے کی علامت ہے. پھر دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی بات مانتے ہیں، یعنی جو کچھ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں پھر کرتے بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ اللہ تعالیٰ دین میں ایسے پودے لگاتے رہیں گے، دین میں ایسے پودے لگاتے رہیں گے جنہیں اپنی فرما برداری میں استعمال فرمائیں گے. یعنی وہ لوگ پھر اللہ کے بن جائیں گے. پھر اللہ کے خاص چنے وہ بندے کون سے ہوتے ہیں؟ جو قرآن والے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں. آپ سے پوچھا گیا اہل اللہ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا قرآن والے. اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں جن کا قرآن کے ساتھ شغف زیادہ ہوتا ہے. تو اگر آپ کا قرآن سے تعلق زیادہ ہے اور قرآن سے محبت رکھتے ہیں تو آپ اللہ کے ہاں VIPs ہیں، ویری امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام بھی VIP تھے. تو ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کام کے لیے چنا اور کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس کہ سرکش ہو گیا، اور اس سے نرمی سے بات کرنا. فرعون جو اللہ کا دشمن ہے، طاغوت ہے، اس سے نرمی سے بات کرنا. اگر اللہ تعالیٰ فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کا حکم دیتے ہیں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے، اور بچوں کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے، اور دوستوں کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے. نرمی سے بات، نرم بات جو ہے یہ جنت میں لے جانے کا سبب بنتی ہے. شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. بی ہوپ فل. فرعون سے بھی مایوس نہ ہو، وہ بھی سیدھا ہو سکتا ہے، وہ بھی ہدایت پہ آ سکتا ہے. اس عزم کے ساتھ انسان کسی کے پاس بھی جائے، ہاں کوئی کتنا بھی بگڑا ہوا ہو، کبھی بھی انسان پریشان نہیں ہوتا، حوصلہ نہیں ہارتا، پورے کانفیڈینس سے جاتا ہے یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. بعض اوقات ہم کسی کو ایک بات بتاتے ہیں وہ نہیں مانتا تو ہم کہتے ہیں اس کو تو ساری زندگی ہدایت نہیں ملے گی. آپ کو کس نے ججمنٹ کرنے کا حکم دیا؟ ساری اللہ کی مخلوق ہے. اللہ چاہے کسی وقت بھی کسی کو ہدایت دے سکتا ہے، تو اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے. دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا، ہمیں مار دے گا. فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں. لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، میں سب کچھ سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، کچھ نہیں کرے گا تمہارا. جاؤ. کتنی محبت سے اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں. جاؤ ان کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے پیغامبر ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دو اور ان کو تکلیف نہ دو. ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے. ہم کو وحی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے. قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدی،
موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، پھر اس کو راستہ بتایا۔ قال فما بال القرون الاولی، فرعون بولا پھر پہلی نسلیں جو گزر چکی ان کی کیا حالت تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ ہم نے فرعون کو اپنی سبھی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا، کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے، نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تم پھرنا، کھلے میدان میں سامنے آ جاؤ، آمنے سامنے مقابلہ ہوتا ہے اب۔ قال موعدکم یوم الزینہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جشن کا دن طے ہوا جب سب لوگ یہ مقابلہ دیکھیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہ حق پر ہیں، اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں گے۔ فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے پر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عین اس موقع پر مقابل گروہ کو مخاطب کر کے کہا، شامت کے مارو، جھوٹی تہمتیں اللہ پر نہ باندھو ورنہ ایک سخت عذاب سے تمہارا وہ ستیہ ناش کر دے گا۔ جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا۔ یہ انڈر لائن کر لیجیے آیت، وقد خاب من افترا، جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوی، یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا، وہ چپ کے باہم مشورے کرنے لگے۔ آخرکار کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقہ زندگی کا خاتمہ کر دیں، تمہارے کلچر کو ڈسٹرائے کر دیں، ان کو اپنے زندگی کے لائف سٹائل، طریقتکم المثلی کا ہوتا ہے لائف سٹائل، بے مثال زندگی گزارنے کا جو ایٹیکیٹس اور آداب اور جو سامان زندگی ہے یہ ختم کرنا چاہتے ہیں یہ مولوی حضرات، یعنی جیسے آج کی زبان میں کہا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ سٹائل اور یہ کلچر اور یہ سب کچھ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اگر کوئی شخص اللہ کی بات نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے قطعاً امپریس نہیں ہوتا جس سے لوگ امپریس ہوتے ہیں۔ ہاں کوئی اللہ کی اطاعت کے ساتھ اگر صاف ستھری زندگی بسر کرتا ہے، ایک سلیقے کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، خوبصورت انداز میں زندگی بسر کرتا ہے، اسراف اور بخل کے بغیر، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ناپسندیدہ نہیں۔ لیکن اللہ کو بھول کر ساری توجہ دنیا پر اور صرف دنیا بنانے پر ہی لگے رہنا، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فرعون کا واقعہ اس پر گواہ ہے کہ ان کا سارا طریقہ زندگی پھر اس کا کیا بنا۔ اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ جادوگر بولے، موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پہلے پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تم ہی پھینکو۔ یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ علیہ السلام کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے۔ ہم نے کہا مت ڈرو، تو ہی غالب ہے، پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے، یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ وہ کسی بھی شان سے آئے۔ آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو۔ فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی۔ اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتا چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے، یعنی کون زیادہ بڑی سزا دیتا ہے، میں دیتا ہوں یا موسیٰ علیہ السلام دیتے ہیں۔ جادوگروں نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں، یعنی تیری بات اب ہم نہیں مان سکتے، ہمیں حق پتہ چل چکا ہے، تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے۔ اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا۔
حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ جیے گا نہ مرے گا، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ جنت کے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے۔ پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کو لے کر آ پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہ کی تھی۔ اتنی دنیا کی ترقی کر کر کے آخر انجام کیا ہوا؟ سارے کاریگر اور وہ خود ڈوب مرے اور دنیا پیچھے چھوڑ گئے جس کے بہت سے راز اور جانتے بھی نہ تھے اور اس کلچر کو آگے چلا بھی نہ سکے۔ ہاں آج کچھ لوگ اس کی نقالی کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں لیکن وہ اصل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس نافرمانی کے ساتھ وہ سرخرو نہیں ہو سکتا، بچ نہیں سکتا، خواہ وہ دنیا میں کتنا ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کی دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا، یعنی طور کے مشرقی دامن میں، اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا۔ البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کو معاف کرتے ہیں؟ جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے اور پھر سیدھی راہ پہ چلتا رہے۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی اے موسیٰ؟ اس نے عرض کیا وہ بس میرے پیچھے آ ہی رہی ہے، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب، تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ رات کون کون تراویح جماعت سے پڑھتا ہے؟ اوکے، الحمدللہ، ماشاءاللہ، بہت ہمت ہے آپ سب کی۔ کون کوشش کرتا ہے کہ مسجد میں سب سے پہلے پہنچے؟ اچھا، اور کون آخر میں داخل ہوتا ہے؟ اب آخر میں نہیں داخل ہونا۔ آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو، قوم کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، وہ ابھی پیچھے آہستہ، وہ سلو چل رہے ہیں، وہ تیزی سے آگے بڑھ کے آ کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں۔ کیوں؟ وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، ہم نے دعا مانگی نا آج کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، وَاجْعَلْنِي رَبِّ رَضِيًّا، اللہ مجھے اپنا پسندیدہ بنا لے۔ لوگوں کا پسندیدہ اور دنیا کا پسندیدہ بننے کا تو بہت لوگوں کو شوق ہوتا ہے اور اس کے لیے بہت مصیبتیں جھیلتے ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے فاقے کر کے اور کیسے کیسے اسمارٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پسندیدہ بن جائیں۔ جو وہ معیار مقرر کر دیتے ہیں کہ اتنے انچ کی کمر ہونی چاہیے تو بس اتنی ہی ہونی چاہیے چاہے کچھ ہو جائے۔ اللہ کا پسندیدہ بننے کے لیے ہم نے کون سی مشقت اٹھائی آج تک؟ کون سی قربانی کی؟ کس چیز کی؟ نیند کی یا کھانے پینے کی، کس چیز کی؟ اور پھر اللہ کے کام میں جلدی بھاگ کے جانے کی، کلاس میں سب سے پہلے پہنچنا، نماز میں پہلے پہنچنا، نیکی کے ہر کام میں، جیسے حضرت ابو بکر تھے۔ یاد ہے جنگ تبوک کے موقع پر جب حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لائے تھے تو کہنے لگے کہ آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل ہی جاؤں گا، آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل ہی جاؤں گا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا ابو بکر ان سے پہلے پورے گھر کا سامان لائے ہوئے ہیں، کہنا کہ ان سے آگے نہیں نکل سکتے۔ ایک مرتبہ آپ نے پوچھا آج کون روزے سے، تو ان کا ہاتھ کھڑا ہو۔ آج کس نے بیمار کی عادت کی، آج کس نے صدقہ خیرات کیا، آج کس نے جنازہ پڑھا۔ ہر نیکی کا کام کر کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے تھے فجر کے وقت، اور یہ سب کچھ فجر سے پہلے پہلے کر کے آئے۔ ایسا نہیں کہ امپاسبل، یہ پاسبل ہے اگر ہم اپنی سستیاں چھوڑ دیں، لیزینس چھوڑ دیں، کیونکہ ہم پیچھے رہتے ہیں لیزینس کی وجہ سے۔ اللہ ہم کو بچائے، ہم ہر کام میں سوچتے رہتے ہیں اچھا کرے کہ نہ، کوئی کر رہا ہے، کوئی کرے تو ذرا مجھے بھی موٹیویشن ملے پھر میں بھی کروں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دوسروں کے لیے کیوں نہ موٹیویشن بنے، ہمیں دوسروں کے لیے راہیں ہموار کرنی، ہم لیڈرز کیوں نہ بنے، فالوورز بن کے کیوں نیکی کے معاملے میں رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خاص طور پہ پوچھتے ہیں تم پہلے کیسے آ گئے، قوم کدھر ہے؟ کہا وہ پیچھے آ رہے ہیں۔ وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، میں جلدی اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں،
قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرمایا اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے. یہاں تفصیلات نہیں دی گئی کسی بھی واقعے کی، ساری صرف ٹائم لائن دی گئی کہ کیا کیا ہوا. پھر جا کر اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دل لگ گئے، یا تم اپنے رب کے غضب کو اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا. پھر اس طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر لایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. لوگ پکار اٹھے یہی ہے تمہارا رب اور موسیٰ کا رب، موسیٰ کا الہ. موسیٰ اسے بھول گیا. کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ وہ ان کی بات کا نہ جواب دیتا ہے نہ ان کے نفع نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے. ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ لوگوں تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو. مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس آ جائے. موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹے اور بولے ہارون، تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ نہ میرے سر کے بال کھینچ. مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا میں نے وہ چیز دیکھی جو لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا. میرے رب نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا، لا مساس لا مساس، ٹچ می ناٹ ٹچ می ناٹ. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور تیرے لیے باز پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا. یعنی سامری کو اپنے گناہ کی دنیا میں سزا ملی تھی. اور دیکھو اپنے اس الہ کو جس پر تو ریجھا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے. لوگو تمہارا الہ تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے. تو خلاصہ کیا ہے، اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی سامنے آتی. موسیٰ اور ہارون دونوں بھائی ہیں. ہارون علیہ السلام بڑے ہیں لیکن روب چھوٹے کا زیادہ ہے. سامری اور باقی سب لوگ جو بات سننے کو تیار نہیں تھے، ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ مجھے مار ڈالیں گے یہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کے ایک ایک کی خبر لی اور سب دب گئے ان سے. ان کی زبان میں بھی لکنت تھی، 3 سال چھوٹے بھی تھے، لیکن کچھ ایسی ایمانی طاقت اللہ نے دے رکھی تھی کہ کوئی بھی ان کے سامنے جرأت نہیں کرتا تھا. اسی لیے اللہ نے ان کو چنا تھا فرعون کے دربار میں جانے کے لیے کہ جا کے اس کو پیغام پہنچاؤ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں آپ کو سناتے ہیں اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر عطا کیا ہے. وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، یعنی قرآن، رب کی یاد. جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے دن سخت بارے گناہ اٹھائے گا. یعنی جو شخص قرآن سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے ہوئے آئے گا. اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا. اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی. آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے. ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس 1 دن کی زندگی تھی. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، کہو میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا. پہاڑ مٹی بالکل ڈسٹ بن جائیں گے اور اڑا دیے جائیں گے، صاف ہو جائے گا سب کچھ. اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے. اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی. ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے اور اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی.
الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے. یعنی کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہو. وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کا اس کا پورا علم نہیں. اللہ تعالیٰ لوگوں کا سارا حال جانتے ہیں لیکن لوگوں کو علم نہیں. لوگوں کے سر اس دن حی قیوم کے آگے جھک جائیں گے. نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے ہو، اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، شاید کہ لوگ کج روی سے بچیں یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں. بس بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی. اور دیکھو، قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا فرما. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ اللہ کے محبوب، اللہ کے رسول. اللہ کے محبوب اور اللہ کے رسول کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیز پسند کی وہ کیا تھا؟ علم. کہ اللہ مجھے اور علم دے. تو ہمیں بھی اپنے لیے سب سے زیادہ کیا مانگنا چاہیے؟ علم. کہ اللہ اور علم دے، نافع علم عطا کر. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. ٹھیک ہے، تو رزق بعد میں آتا ہے، علم پہلے آتا ہے. وقل رب زدنی علما ولقد عہدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا علیہ السلام، مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا. اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبتوں میں پڑ جاؤ. ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے. لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا، کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے. آخر کار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گئے. پھر ان کے رب نے انہیں برگزیدہ کیا اور ان کی توبہ قبول کر لی اور ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں یعنی انسان اور جن یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. اور جو میرے ذکر یعنی میری اس کتاب کلام نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی. یعنی ایسا نہیں کہ قرآن سے بھاگ کر کوئی دنیا میں خوشحال زندگی بسر کرے گا، اسے طرح طرح کی پریشانیاں لاحق ہوں گی. اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، کیونکہ دنیا میں روشنی قرآن ہے. قیامت کے دن ہماری آنکھوں کی روشنی قرآن سے ہوگی، اور اگر قرآن کو بھلا دیا تو روشنی بھی چلی جائے گی. قال رب لم حشرتنی اعما، کہہ گیا پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، حالانکہ دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے. قرآن مجید کو حفظ کرنے کے بعد، یاد کرنے کے بعد اسے یاد رکھنا ضروری ہے، اور اسی طرح جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بھی احکام یاد رکھنا ضروری ہے جب بھی عمل کا وقت آئے. تو آپ میں سے جس کسی نے کچھ بھی حفظ کر رکھا ہے اگر اس کو کچھ بھی اس میں سے بھولتا ہے تو وہ کیا کرے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے پکا کرنے کی کوشش کرے، تاکہ قیامت کے دن اس سزا کے مستحق نہ ہو. کیونکہ اس وقت کہا جائے گا نا کذالک اتتک آیاتنا، ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھی فنسیتھا، تو نے ان کو بھلا دیا. تو ہمیں آیات کو یاد کر کے بھلانا نہیں ہے، قرآن کو پڑھ کے اس کو چھوڑ نہیں دینا، کیونکہ یہ تو ایک گائیڈ بک ہے نا، ساری زندگی اس سے گائیڈ لائن لینی ہے، صرف ایک سال کے لیے تھوڑی. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو جو بھلائے گا اس کو کیا کہا جائے گا؟ آج اسی طرح تم بھی بھلائے جا رہے ہو.
وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں۔ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے دونوں کناروں پر بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کے اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف طرح کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، یعنی دنیا والوں کو دنیا امتحان کے لیے دی گئی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو، خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کثرت سے کرنی چاہیے، اور یہاں ان آیات میں تسبیح سے مراد نماز بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ پھر اسی طرح صبح و شام اللہ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اور سبحان اللہ وبحمدہ، ان سب چیزوں کی بار بار یاد دہانی اس لیے کراتی ہے تاکہ آپ کی عادت ہو جائے، کیونکہ یہ ذکر کرنے والے جو ہیں یہ آگ سے بچنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر خاص طور پر یہ کہا گیا کہ دنیا یاد دلانے والی چیزوں سے دور رہو، کیونکہ پھر وہ انسان کو نماز میں بھی غافل کر دیتی ہیں، نماز میں بھی دنیا کا دھیان آتا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں لاتا؟ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ یعنی یہ کوئی کم معجزہ ہے کہ ایک امی نبی نے ایسی کتاب پیش کی ہے جس میں پچھلی کتابوں کے بھی مضامین آ گئے ہیں، اور اس کے علاوہ تم کیا معجزہ چاہتے ہو؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، بس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، یعنی انسان کو کام کرتے چلے جانا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ کس وقت حق کو سامنے لے آئے، یعنی اس وقت جب انسان اچھے کام کر رہا ہوتا ہے تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ حق ہو کر رہتا ہے اور حق اپنا حق ہونا منوا لیتا ہے۔ اس لیے لوگوں کے ڈر سے نیکی شروع کر کے جلدی چھوڑ نہیں دینی چاہیے، اس پر پابندی اور استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل ہم نے دجال کے فتنے کی بات کی تھی، تو تمام انبیاء نے لوگوں کو، اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا، تو یہ ایک CD ہے جس میں تفصیل کے ساتھ دجال کے بارے میں بات کی گئی۔ اسی طرح اولاد کی نیکی کے لیے سب ماں باپ پریشان رہتے ہیں، تو صالح اولاد کے لیے دعائیں ہیں، اس پہ لیکچر بھی ہے، اور جو خاص طور پر ولادت میں سہولت وغیرہ کی دعائیں جو عام طور پر پتہ نہیں ہوتا، تو یہ آج کے چونکہ موضوع سے متعلق ہے اس لیے اس کو انٹروڈیوس کر رہی ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔